بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، حدیث پر غور و فکر کے وہ کیا اصول ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم حدیث کو پرکھ کر اس کے اندر موجود ہدایت اور روشنی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب سے اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا اور حدیث کے رد و قبول کے اصول اب تک زیر بحث آ چکے تھے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے جانا تھا کہ سند کی بحث کو کس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کرتے ہیں، ان کی عدالت، حفظ و اتقان اور سلسلہ روایت کے اتصال کی کیا بحث تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ حدیث کے متن پر کیسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ دو باتیں بالکل واضح تھیں کہ حدیث علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں قبول کی جا سکتی، اور اسی طرح سے حدیث قرآن کی روشنی کے یا قرآن کی ہدایت کے خلاف بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسی بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ حزب سابق تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب، ہم نے اس پہلو سے کہ حدیث کو رد و قبول کرنے کے جو اصول آپ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، تفصیل سے آپ سے بحث کی، سند کی بحث اور پھر اس کے بعد متن کی بحث۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں اس کے بعد فہم حدیث پر غور و فکر کے کچھ پرنسپل، کچھ مبادی، کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اس میں جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب علم جو حدیث پر غور کر رہا ہے، اس کا عربیت کا اچھا ذوق ہونا چاہیے۔ گویا زبان، محاورہ، بیان کے اسالیب، اس کے اوپر دسترس، قدرت اور ملکہ۔ یہ اصول کیسے آپ نے وضع کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آپ نے وہاں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کی جو عربی ہے وہ عربی معلّہ ہے۔ تو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ عام عربی اور یہ عربی معلّہ، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ در حقیقت وہ تاریخی ریکارڈ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ملا ہے۔ یعنی لوگ آپ سے ملے، لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، لوگوں نے آپ کو دیکھا، انہوں نے اپنی ثوابدید سے جو چیز مناسب سمجھی وہ آگے بیان کر دی۔ ہر جگہ بڑی شخصیات سے متعلق تاریخی ریکارڈ ایسے ہی ترتیب پاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ تمام تر قرآن میں ہے اور اس سنت میں ہے جو جاری کر دی گئی۔ اس تاریخی ریکارڈ کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک باب یہ باندھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو راویوں کی نسبت سے زیر بحث آنی چاہیے۔ بیان کرنے والے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جنہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ ہمارے جلیل القدر محدثین نے وہ قاعدے قائم کیے کہ ان کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے، تاریخ کا جائزہ لیا جائے، سند کے ہر پہلو کو چھان پھٹک کر دیکھا جائے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان لوگوں کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس کو رد و قبول کے اصولوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، تو قرآن اور سنت اصل دین ہے۔ جو اصل دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ظاہر ہے اس کے خلاف اب کسی شخص کی بات قبول نہیں کی جا سکتی جو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر رہا ہو، کیونکہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیا ہے۔ اس کے پیچھے خود آپ کا انیشیٹو ہے، اس کو صحابہ کرام نے اجماع سے آگے نقل کیا ہے، وہ اس مسلمان امت کو بھی اسی طرح اجماع اور تواتر سے مل رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کی روشنی میں دیکھا جائے۔ علم و عقل کے مسلمات کی بات بھی اس لیے کی گئی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دعوت انہی چیزوں پر بنا رکھ کے بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں آپ توحید کی بحث پڑھیے، آپ رسالت کی بحث پڑھیے، قیامت کی بحث پڑھیے، اس میں بنائے استدلال یہی ہے، علم اور عقل کے مسلمات۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں میری کسی بات پر گفتگو کرنی ہے تو لاؤ کوئی برہان اگر تمہارے پاس ہو۔ وہ براہین کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات ہی میں ہوتے ہیں۔ تو اس بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد اب ہمارے پاس وہ روایت آ جاتی ہے، یعنی جو روایت ہم اب قابل قبول سمجھتے ہیں، اگر وہ ان پہلی بنیادوں پر رد ہو گئی تو رد ہو گئی، یعنی ان فلٹر سے نہیں گزر سکی تو روک دیں گے۔ چنانچہ محدثین نے پوری کتابیں ترتیب دے دی ہیں کہ یہ موضوعات ہیں، یعنی انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ یہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بہت سی روایتوں کے بارے میں یہ حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں، پھر ضعیف کی 10 اقسام بیان کر دیں اور یہ بتا دیا کہ ان کو
قابل احتجاج نہیں سمجھا جائے گا. احتجاج کا مطلب ہے ان سے حجت نہیں پکڑی جائے گی, ٹھیک. ان کو استدلال کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا. تو یہ چیز تو طے ہو گئی پہلے مرحلے میں, لیکن وہ پہلے جو رد و قبول کے اصول ہیں ان کی بنیاد پر ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ یہ قابل قبول ہے. تو قابل قبول کے بعد بھی وہ لوگوں کی بات ہے, انہوں نے بیان کی ہے. کسی نے اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے, کسی نے اپنی طرف سے روایت بالمعنی کر دی ہے. روایت بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی, اس کو کسی صحابی نے آگے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا, یعنی اس کا مفہوم, اس کا مدعا اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. آگے کسی تابعی نے سنی, اس نے اس میں اپنے الفاظ داخل کر دیے, یعنی اس اعتماد کے ساتھ کہ وہی بات ہے, میں نے اس کو سمجھ لیا ہے, اس کے الفاظ اگر میں محفوظ نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں, میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. ہم بھی جب کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں, کسی کی کوئی بات نقل کرتے ہیں, تو کبھی باللفظ نقل کر دیتے ہیں, کبھی اس کی تعبیر کر دیتے ہیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی گفتگویں نقل کی ہیں, تو ظاہر ہے کہ بالمعنی نقل کی ہیں. یعنی انہوں نے تو کسی اور زبان میں گفتگو کی ہوگی, مدعا کیا ہے, مفہوم کیا ہے. اسی طرح بہت سی باتیں قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک الفاظ ہیں اسی بات کو بیان کرنے کے لیے, اسی واقعے کو دوسری جگہ دوسرے الفاظ ہیں. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. چنانچہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اس بات کو کیا اٹھا لیا گیا اور اس کا سیاق سباق وہیں رہ گیا, اس کا پس منظر وہیں رہ گیا, اس کو سب کچھ کو سامنے رکھ کر سمجھنے کا عمل شروع ہوتا ہے. یہ فہم حدیث ہے. یعنی ہمارے سامنے جس طرح اللہ کی کتاب آ گئی, تو اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ بحث تو ختم ہو گئی کہ یہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یا نہیں, وہ تو طے ہو گیا. یعنی ہر لحاظ سے محفوظ وہ ہم تک پہنچ گئی, انہی لفظوں میں پہنچ گئی. تو وہاں یہ بحث تو نہیں ہوتی, رد و قبول کی بحث کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے, لیکن سمجھنے کا عمل تو وہاں بھی ہو رہا ہے. تو سمجھنے کا عمل یہ انسان کی ضرورت ہے. جس وقت کوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے نا, اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے, اس میں کیا مدعا بیان کرنا پیش نظر ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فہم حدیث کے اصول و مبادی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں. ٹھیک. اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ عام لوگوں کی نہیں ہیں, وہ طالب علموں کے لیے. اچھا. یعنی ایک حدیث کا طالب علم جو اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے, اپنی زندگی اس میں لگاتا ہے, ان ذخائر کا مطالعہ کرتا ہے, لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے, اس کو کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ بیان کی گئی ہیں. جب آپ اس بحث کو اٹھائیں گے کہ قرآن کے کیا اصول ہیں, قرآن کے فہم کے کیا اصول ہیں, قرآن کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے ایک پوری بحث ہوگی. اسی طرح یہاں پر بھی 5 چیزیں متعین کر کے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے, میں پھر عرض کر دوں کہ وہ ان مراحل سے گزر گئی ہے. یعنی راوی دیکھ لیے گئے ہیں, سند اس کی ساری کی ساری جو ہے اس کی تحقیق کر لی گئی ہے, متن کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ قرآن سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے, علم و عقل کے مسلمات کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. اب سمجھنا ہے کہ بات کیا ہے. اسی وجہ سے شرح لکھنی پڑتی ہے, اسی لیے تفسیریں لکھنی پڑتی ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جو ایک صاحب علم کرتا ہے, ایک طالب علم کرتا ہے, جس سے عام لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو یہ اصول یہ بیان کر رہے ہیں. اس میں جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ عربیت کا لحاظ کرنا چاہیے, یہ قرآن مجید میں بھی ضروری ہے, یہ حدیث میں بھی ضروری ہے. جب کسی زبان میں بات کہی جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ہم شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہوں, یا ادھر آ جائیے ہم غالب کو پڑھ رہے ہوں, یا ہم فردوسی کو پڑھ رہے ہوں, تو ہم پہلے اس زمانے کی فارسی یا عربی یا انگریزی یا اردو میں جائیں گے. ہمیں زمانہ جاہلیت کا ادب پڑھنا ہے, امر القیس کو پڑھنا ہے, لبید کو پڑھنا ہے, تو یہ ہم آج کی زبان کی روشنی میں نہیں پڑھ سکتے. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی استدلال کی ضرورت ہو, کہ زبان جس طریقے سے علاقے کے لحاظ سے تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے, اسی طرح عہد بعہد بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا, اپنی زبان کو دیکھ لیجیے, کیا آج جو اخبارات میں اردو لکھی جا رہی ہے یہ وہی ہے جو غالب کے زمانے میں لکھی جاتی تھی, میر کے زمانے میں لکھی جاتی تھی, ولی دکنی کے زمانے میں لکھی جاتی تھی؟ اس میں عہد بہد تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. تو عربی زبان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ عربی زبان عراق میں, شام میں بولنے کی بالکل اور ہو گئی,
مختلف ملکوں میں ان کے لہجے بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے، بات کرنے کے انداز اور ہو گئے۔ عربی زبان کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے تو علم کی زبان بڑی حد تک قرآن مجید ہی کی زبان رہی ہے۔ یعنی اس کو آپ بڑی حد تک اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی زبان کا اصل ڈھانچہ، وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے قائم کر دیا، لیکن اسالیب میں، بات کرنے کے انداز میں، چیزوں کو پیش کرنے کے انداز میں بہت سی تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس زمانے کی زبان کا ذوق پیدا کریں۔ یعنی اس وقت لوگ کیسے بولتے تھے، اس وقت لوگ اپنی بات کیسے بیان کرتے تھے، اس وقت جملے کی تعلیف کیا ہوتی تھی، اس وقت سیاق سباق کو کیسے ملحوظ رکھ کے بات کی جاتی تھی، اس میں ایک ریاض کرنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بھی کرنا پڑتا ہے، یہ حدیث کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی طالب علم اس زبان کا ذوق پیدا نہیں کرے گا تو وہ بڑی غلطیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس نے مثال کے طور پر عراق و شام کی زبان سیکھی ہے، مصر کی زبان سیکھی ہے، آج کی بول چال کی زبان وہ جانتا ہے، اس وقت کے لکھنے کے انداز وہی اس نے اپنا رکھے ہوئے ہیں، تو یہ چیز حجاب بن جائے گی کہ وہ اس دور میں جا کے سیکھے۔ ہمارے ہاں جو انگریزی ادب پڑھانے والے لوگ ہیں وہ جس وقت شیکسپیئر کو پڑھاتے ہیں، ملٹن کو پڑھاتے ہیں، جان کیٹس کو پڑھاتے ہیں تو وہ اس زبان کا ذوق پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت بات کیسے کہی جا رہی تھی، اس وقت جملہ بنانے کا انداز کیا تھا، اس وقت تلمیح کا، تعریض کا، گفتگو کو سمیٹنے کا، جملوں کو آپس میں ترتیب دینے کا کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کی ہر کتاب کو پڑھتے وقت دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ کوئی میں نے ایسی نادر بات نہیں کہہ دی کہ اس وقت جو ہم زبان بول رہے ہیں، جو عہد بہد بولی گئی، اس کے اندر سے سفر کر کے ہمیں عہد جاہلیت میں جانا ہوگا۔ یعنی عہد جاہلیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی عہد میں پیدا ہوئے، آپ نے اسی جاہلیت کے اندر روشنی پیدا کی، اور پھر وہ زمانہ وجود میں آیا کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگویں فرمائیں، اور پھر وہ ذخیرہ ذرا تھوڑے سے بعد کے زمانوں میں ترتیب پا کر ہماری کتابوں میں آ گیا۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ سفر کرنا ناگزیر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہے اس کا ایک خاص محاورہ ہے اور بڑی ہی جس کو آپ کہتے ہیں ٹکسالی کلاسیکل زبان ہے جو وہاں بولی جا رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ آپ جب کسی روایت پر غور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو زیر بحث زبان ہے عربی ہے وہ نہیں ہے جو اس عہد میں ہو سکتی تھی، یہ محاورہ یا اسلوب کلام وہ نہیں ہے، تو بظاہر یہ بات بہت سبجیکٹو لگتی ہے۔ یعنی ممکن ہے ایک آدمی جو ہے وہ اس موقع پہ بات کرتے ہوئے زبان کی رعایت نہ رکھ رہا ہو، تو اس اصول کو لے کر ہم ذخیرہ حدیث پہ جب اپلائی کریں گے تو یہ بظاہر تو ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، آپ شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، آپ ملٹن کو پڑھتے ہیں، آپ فردوسی کو پڑھتے ہیں، آپ امرؤ القیس کو پڑھتے ہیں، تو جہاں کہیں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا اس پر علمی کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ سفر کرنا ہوتا ہے، اور اس میں سبجیکٹیوٹی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جب آپ اس زبان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کو سیکھنے کا ایک عمل ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا کی ہر زبان میں وہ 3 ہی مراحل سے گزر کر ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ اس زبان سے شناسائی پیدا کرتے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کو انگریزی پڑھا دی، کسی نے اردو پڑھا دی، کسی نے فارسی پڑھا دی، آپ نے زبان کا اسٹرکچر سمجھ لیا جس کو آپ صرف و نحو کہتے ہیں، یعنی گویا گرامر قواعد آپ کو معلوم ہو گئے، جملہ کیسے بنتا ہے اس کی وکیبلری سے آپ واقف ہو گئے، عام محاورے کیا ہیں جو بولے جاتے ہیں، آپ کتاب پڑھنے کے قابل ہو گئے جس کو کمپریہنشن کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ زبان جس دور سے آپ تک پہنچی ہے اس پر کوئی کام ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نہ ہوا ہو۔ عربی زبان میں بھی بہت کام ہوا ہے، انگریزی زبان میں بھی بہت ہوا ہے، ہماری اردو میں بہت کام ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اہل علم نے اس کے قواعد پر، اس کی تالیفات پر کیا کام کیا ہے۔ کبھی آپ کو مقدمہ ابن خلدون پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو باب کے باب باندھے ہیں ابن خلدون نے یہ بتانے کے لیے کہ علوم کی تاریخ کیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو مختلف علوم ہیں، مثلا صرف پر کیا کتابیں لکھی گئیں، اچھا نحو پر کیا چیزیں لکھی گئیں، تو آپ اس سارے ذخیرے سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے لوگ ہیں، مثلا زمخشری کی ایک بڑی حیثیت ہے، اس نے زبان پر بہت سا کام کیا ہے، زبان پر کتابیں لکھی ہیں، بلاغت پر کتابیں لکھی ہیں، اسی طریقے سے تفسیر کی کتاب موجود ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں جو کسی زبان پر کام کرنے والے لوگ ہیں
وہ آپ کو اس زبان کا ذوق آشنا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ پتہ چلتا چلا جاتا ہے کہ اس زبان کے کیا خصائص ہیں، اس زبان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے اور جملے کو سمجھنے کے لیے کیا ریاض کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ ایک طرف نحو و صرف کے ذخائر ہیں. بعض چیزیں بالکل امہات کتب کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سیبوے ہے، جیسے زمخشری ہے، جیسے فرہ ہے، جیسے ابن ہشام ہے. تو آپ ان سے واقف ہوتے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بے پناہ کام کیا ہے عربی زبان پر. اسی طریقے سے آپ جاہز کو پڑھتے ہیں، مبرد کو پڑھتے ہیں. یہ بڑے غیر معمولی ادیب ہیں، انہوں نے اعلیٰ درجے کی زبان لکھی ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کا وہ ذوق تاریخ کے سفر میں آہستہ آہستہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. آخری چیز وہی ہوتی ہے کہ اس زبان کا وہ لٹریچر آپ پڑھیں جو اس عہد میں لکھا گیا. اس عہد کا لٹریچر کیا ہے؟ وہ اگر آپ دیکھیں تو تین ہی چیزیں ہیں. قرآن مجید ہے. قرآن مجید صرف دین کا سب سے بڑا ماخذ نہیں ہے، وہ اس زبان کا بھی سب سے بڑا ماخذ ہے. اچھا. وہ زبان اس دور میں لکھی گئی، وہ زبان اس دور میں بولی گئی، وہ قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا. اس کے سامنے قریش گنگ ہو کر رہ گئے، اس کے سامنے شاعروں نے سپر ڈال دی. تو ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے دین کے معاملے میں حجت ہے، زبان کے معاملے میں بھی حجت ہے. زبان کے جب ماہرین کسی لفظ پر، کسی تعلیف پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ علیہ تنزیل، اس پر تو قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید اس زمانے کی زبان کا بھی سب سے بڑا ماخذ قرار پا چکا ہے. تو آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. اسی طرح حدیث کا ذخیرہ. حدیث کے ذخیرے میں اگرچہ روایت بالمعنی ہوئی ہے لیکن بہت سی چیزیں ہیں کہ جو باللفظ بھی آ گئی ہیں. اچھا، بالمعنی بھی ہوئی ہے تو کسی صحابی نے کی ہے، کسی تابعی نے کی ہے. اس سے ہم اس زبان کے ذخائر سے واقفیت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کلام عرب ہے، یعنی عربوں کی شاعری ہے، اس کے دواوین موجود ہے. یہ امر القیس ہے، یہ لبید ہے، یہ طرفہ ہے، یہ عاشا ہے. ان لوگوں کو آپ پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پھر آپ کا ذوق پختہ ہو جاتا ہے. آپ پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس زمانے میں بات کرنے کا انداز یہ تھا. تو جملوں کی ساخت میں جو پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، جو آپ کے اور اس زمانے کے درمیان فاصلے حائل ہو جاتے ہیں، ان کو اس طرح عبور کیا جاتا ہے. یہ کوئی یہاں کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر زبان کے ادب کو پڑھتے وقت ملحوظ رکھنی چاہیے. ہم اگر قدیم زمانے کے ایران یا افغانستان یا ہم قدیم زمانے کے انگلستان کی ادبی چیزوں کو پڑھیں گے تو انہی مراحل سے گزریں گے. ہمیں اگر غالب کے اور میر کے زمانے کی اردو پڑھنی ہے تو اس میں بھی یہ سارا سفر کرنا پڑے گا. یہ سفر کوئی 200-300 سال کا ہوگا یا 400 سال کا ہوگا، اور یہاں جو سفر ہے وہ 1200-1500 سال کا ہے. تو یہ سفر آپ کو ہر حال میں کرنا ہوتا ہے. اس کی طرف اس اصول میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم یہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کمپریہنشن سی پیدا کرے اور اس کے بعد حجت بن کے کھڑا ہو جائے، بلکہ اس کو یہ سفر کرنا چاہیے. اور اگر وہ اس کی ہمت نہیں رکھتا تو پھر اس سفر میں جو لوگ پہلے اپنی زندگی بسر کر چکے ہیں ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں. یہ ظاہر ہے دوسرے درجے کی چیز ہوگی. تو یہاں طالب علموں کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ قرآن مجید میں جائیں تو آپ کو کس طرح کی زبان سیکھنی ہے، آپ حدیث کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو کس طرح کی زبان سیکھنی ہے. ٹھیک، یعنی اس زبان کے جو محاورہ، اسالیب اور اس کی جو بلاغت کے پہلو ان سے اکوپڈ ہونا چاہیے. ایک سوال غامدی صاحب عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کلاسیکی زبان، وہ جاہلی ادب جس سے ہم نے ممارست پیدا کرنی، جس کو ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں وہ ذوق آشنائی ہو سکے اس عہد کے، زبان کی، محاورے کی، بیان کے اسالیب کی. یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس زمانے کی جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو وہ تو بہت ہی مسجع اور مقفع اور اس کے اندر قافیہ بندی اور جو اسلوب ہے وہ بڑا ثقیل، جنجلی اور تنتلی. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، روایتوں کو پڑھتے ہیں تو بڑی رواں دواں سادہ سی زبان ہے، اس کے اندر کوئی یہ تصنع نہیں ہے، کوئی زخرفیت یا ملمہ سازی نہیں نظر آتی. تو جب آپ یہ کہتے ہیں جاہلی ادب، تو جاہلی ادب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں تو ایک دوسرا زاویہ نظر آ رہا ہوتا ہے. جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو بڑی رواں دواں، تو پھر یہ جاہلی ادب سے اس زبان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، اسٹرکچر وہی ہے. اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جب گفتگو کی ہے تو اس کو کمال پر پہنچا دیا ہے. اچھا، خود قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بے لسان عربی مبین ہے. پھر یہ کہتا ہے بے لسانک، یعنی رسول اللہ کی زبان ہے، قریش کی زبان ہے. اس وقت مکہ کے لوگ جو زبان بولتے تھے اس میں اس کو نازل کیا گیا ہے. یہ باتیں سب قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود بیان کر دی ہیں. لیکن کیا وہ اسی طرح کی شاعری ہے؟ کیا وہ کاہنوں کی کوئی سجا ہے؟
نہیں، وہ اس سے بہت بلند تر چیز ہے، لیکن اٹھی اس کے اندر سے ہے. اس میں سلاست ہے، اس میں روانی ہے، اس میں لفظوں کا غیر معمولی انتخاب ہے. یہ ساری چیزیں پھر قرآن مجید آپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ 3 مراحل سے گزرتے ہیں. یعنی پہلے آپ زبان کی کمپریہنشن پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے علوم کے ذخائر کے ساتھ مناسبت پیدا کرتے ہیں، پھر آپ وہ اصل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، یعنی قرآن، حدیث اور کلام عرب. پھر کلام عرب میں ایک ہی طرح کی شاعری نہیں ہے، رواں دواں شاعری بھی موجود ہے. ایسی شاعری بھی ہے کہ آپ وجد میں آ جاتے ہیں. سادہ اسالیب میں بہت سے مضامین لوگوں نے بیان کیے ہیں، تو ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. اسی طرح عربوں کے قصے ہیں، ان کی داستانیں ہیں. ان چیزوں پر جب آپ کی نگاہ ہوتی ہے تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. آپ محاوروں کو، اسالیب کو، روزمرہ کی چیزوں کو جانتے ہیں، تو زبان کا ایک اچھا ذوق جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ مشکلات کو حل کر سکیں. اس میں آخری بات بھی عرض کر دوں، یہ سارا ریاض کرنے کے ساتھ ایک خداداد صلاحیت بھی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر سائنس پڑھنے اور پڑھانے والا آئنسٹائن بن جاتا ہے. تو اس طرح یہاں بھی یہی صورتحال ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ ادیب آپ کو ملیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ زبان کا ذوق رکھنے والے ملیں گے. تو اس میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خداداد ذوق دیا ہوتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دلا دیتے ہیں کہ عام حالات میں توجہ نہیں ہوتی. امام فرائی کی چیزیں آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ مفردات القرآن میں، اسالیب القرآن میں کیا کیا پہلو ہیں جو انہوں نے نمایاں کر دیے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز لے آئے ہیں، وہ آپ کو اسی لفظ کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور دیکھیے کہ اس کے اندر کیا کیا پہلو چھپے ہوئے تھے. اسی طرح سے اسالیب پر آپ ان کی چیزیں اگر پڑھیں تو وہ آپ کو کتنے ایسے طریقوں سے واقف کرتے ہیں جن میں عرب بات کرتے تھے، قرآن بات کرتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بات کی جاتی تھی. تو اصل میں یہ خداداد صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص اسی ذخیرے کو پڑھ کے، انہی علوم کو پڑھ کے حیرت انگیز طریقے سے آپ کے لیے نئی دنیایں پیدا کر دیتا ہے. یہ سب علم کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جس وقت آپ اس کو اصول کے طور پر یا مبادی کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو چند اصولی باتیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ طالب علم اس کی اہمیت کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو فہم حدیث پر غور و فکر اور آپ حدیث سے ایک درست معنی، یعنی حدیث کی صحیح تفہیم، صحیح تشریح، صحیح مدے تک پہنچنے کے لیے جو پہلا اصول آپ نے ذکر کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک کوئی اطلاقی مثال بھی آپ بیان کریں کہ حدیث کے اندر ایک عربی کا یہ اسلوب بیان ہوا تھا اور اس کو جب ہم نے اس زبان اور اس کے محاورے کے اندر رکھ کے سمجھا تو اس سے جو فہم تھا اس پر یہ اثر اور یہ نتیجہ مرتب ہوا. آپ نے اس ضمن میں ایک مثال پیش کی ہوئی، وہاں ایک روایت کی البکر بالبکر. یہ روایت کیا ہے اور اس میں کیا چیز زیر بحث؟ مثالیں تو بہت سی دی جا سکتی ہیں. آپ حدیث پر کام کرتے ہیں یا قرآن مجید پر کام کرتے ہیں تو جگہ جگہ نادر اسالیب آتے ہیں. قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجئے، میری تفسیر البیان کو دیکھیے، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تفسیر کو دیکھیے، آپ دیوبندی علماء کی تفسیروں کو دیکھیں، آپ اس سے پہلے کے اہل علم کی تفسیریں دیکھیں جیسے زمخشری ہے، قرطبی ہے اور لوگ ہیں. اسی طرح ہمارے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر دیکھیں تو سب ان اسالیب سے آپ کو واقف کر رہے ہوتے ہیں جو عربیت کے خاص اسالیب ہیں. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر عالم آئنسٹائن نہیں ہو جاتا جی، اور ہر شاعر فردوسی اور اقبال اور غالب نہیں ہو جاتا. تو اس لیے اس میں بھی جب بہت سے جلیل القدر اہل علم بات کرتے ہیں، ابن ہشامی کو دیکھ لیں، جس وقت وہ عربی زبان کے اسالیب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یا نحو کی بعض گتھیاں سلجھا رہے ہوتے ہیں یا جملوں کی تالیف پر متوجہ کر رہے ہوتے ہیں یا عربی کے حروف ہی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا نئی دنیایں اس کے نتیجے میں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس لیے مثالیں تو لا تحصیٰ بہت سی دی جا سکتی ہیں. وہ میں نے صرف چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہاں تاکہ لوگ کچھ تھوڑا سا توجہ کر سکیں. یہ البکر بالبکر کے اسلوب کی صورتحال یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کی سزا کے معاملے میں ایک بات کہی، ٹھیک، اور اس میں یہ الفاظ استعمال کیے. یعنی یہ بیان کرنا تھا کہ اس میں اگر یہ صورت پیدا ہو جائے جس کو میں نے اپنے ہاں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر اوباشی کی صورت پیدا ہو جائے، عصمت دری کی صورت پیدا ہو جائے، زنا بالجبر کے واقعات ہونے لگ جائیں، اسی طرح بعض اوباش لوگ اس چیز کو اپنی زندگی بنا کے سوسائٹی کے نظم و نسق کو برباد کریں، تو اس طرح کے لوگوں کی سزا بیان کی ہے. ایک موقع کے اوپر سزا بیان کی ہے تو اس میں البکر بالبکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بکر کنوارے کو کہتے ہیں، تو لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ کنوارا کسی کنواری کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے. اسی طرح اسی روایت میں السیب بالسیب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی شادی شدہ یا شوہر دیدہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے.
یہ جب اسلوب اس طریقے سے دیکھا گیا تو عام مطلب اس کا یہی سمجھ لیا گیا کہ اب یہ شرط ہو گئی کہ کمارا کسی کماری کے ساتھ ملوث ہو، اسی طریقے سے شادی شدہ کسی شادی شدہ کے ساتھ ملوث ہو. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس وقت یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے تو الزانیۃ والزانی کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فلاں فلاں کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کرے یا اس گناہ کا ارتکاب کرے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سزائیں دی ہیں اس کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ جرم کرنے والے نے کس کے ساتھ جرم کیا ہے، یہ تو نہیں رکھا گیا. تو اب جب یہ نہیں رکھا گیا تو سوچنے کی ضرورت ہوگی. اب اس میں ایک اصولی بات آپ سے عرض کر دوں کہ جس وقت کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، ایک آدمی ہے اس نے 10 الفاظ سیکھے ہوئے ہیں، ایک آدمی 3-4 محاوروں سے واقف ہے، لیکن اگر کسی شخص کی نگاہ بہت وسیع ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لغت بھی کیا کرتا ہے، آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس لفظ کے 10 معنی ہیں، تو آپ ایک کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں، دوسرے کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں. تو اس میں نے پھر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں در حقیقت یہ بے جو ہے یعنی البکر بالبکر میں یہ اس معنی میں نہیں ہے. پھر اس کی کچھ مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے عربی زبان میں یہ اسلوب ایک دوسرے مدعا کو ادا کرتا ہے. تو یہ وہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے کہ الزانیۃ والزانی، گویا دونوں سزا میں یکساں ہوں گے. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عورت اور مرد کی سزا میں، فاعل اور مفعول کی سزا میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کی صورتحال حدیث میں ہے، وہاں پر بھی یہی بات بیان ہوئی ہے. تو اس کے دلائل اور رذائل بیان کر دیے ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیے الحر بالحر والعبد بالعبد کا جملہ ہے. آپ اس کو سادہ طریقے سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد نے قتل کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے کیا تو غلام کو قتل کیا جائے گا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر غلام آزاد کو کرے تو غلام آزاد کو کرے تو کیا ہوگا، عورت مرد کو کرے کیا ہوگا؟ اس میں آپ فقہی بحثیں پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس اسلوب کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا صورتحال ہو گئی ہے. وہاں پر بھی اسلوب کی ایک ندرت ہے، یعنی گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر آزاد قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، مرد قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی مرد، عورت قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی عورت. یعنی یہ جو جاہلیت کا طریقہ ہے کہ عورت قتل ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے مقابلے میں تمہارے 10 مرد قتل کریں گے. اس کی نفی کی گئی ہے. گویا قصاص میں مساوات بیان کرنا پیش نظر ہے اور اسی آدمی کو، اسی مجرم کو سامنے لانا مقصود ہے. تو یہ عربی زبان کے وہ اسالیب ہیں جو ذرا نادر ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ اندر اترنا پڑتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ مختلف اہل علم ان گتھیوں کو سلجھاتے رہتے ہیں. تو میں نے یہ مثال دی ہے وہاں کہ اگر آپ اس کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو اس طرح کے مشکل اسالیب کو سمجھنے میں بھی دقت ہوگی. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو اصول آپ نے بیان کیا، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی موضوع پر علمی ڈیبیٹ یا مکالمہ ہوتا ہے تو لوگ اس سے جو پروڈکٹ یا اس سے جو علم کی تاریخ میں کنٹریبیوشن ہے اس کو اس درجے میں اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو کسی چیز کو رد یا قبول یا انکار یا اقرار کی بحث میں لے جاتے ہیں. میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عربیت کے ذوق کی بحث ہے، اس میں اگر 2 اہل علم علماء ہیں اور وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں عربیت کے اس ترکیب، اس محاورے، اس ضرب المثل کا یہ معنی ہے، اور دوسرے کے نزدیک مختلف ہے، تو اس سے جو روایت کو جب ہم نے قبول کر لیا ہے اس کے رد و قبول کے اصولوں سے گزار کے، تو اب اس میں کسی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علم کی دنیا میں کنٹریبیوشن ہے، اگرچہ وہ 2 مختلف آرائی سامنے آ رہی ہوں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ جو تفسیریں دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں ہوں، اسی طرح حدیث کے شروع دیکھتے ہیں تو اس میں جلیل القدر اہل علم یہی بحثیں کر رہے ہیں. یعنی اس میں الفاظ کی بحثیں ہوتی ہیں، محاوروں کی بحثیں ہوتی ہیں، اسالیب کی بحثیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ دینی علوم سے متعلق لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بات تم نے پہلے سن رکھی ہوئی ہے اس سے مختلف بات اگر سامنے آئی ہے تو ہر حال میں غلط ہوگی، جبکہ علم کی دنیا اس اصول کو تسلیم نہیں کرتی. اس میں دنیا ہمیشہ آگے بڑھتی ہے. قرآن مجید موجود ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کس دن کی تاریخ متعین کریں گے جس کے بعد اس پر غور کرنا ممنوع ہو جائے گا. ابو حنیفہ کر رہے ہیں، شافعی کر رہے ہیں، مالک کر رہے ہیں. اسی طرح سے ادب کے لوگوں کو دیکھیے، سیب کر رہے ہیں، زمخشری کر رہے ہیں، فرا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ایسے ہی مفسرین کو دیکھیے. تو ہر آدمی اپنے ذوق سے چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اپنے علم کی روشنی میں آپ کو دوسری بعض جہتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے. یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے.
اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی غلط بات کر دی تو غلط بات جب وہ کرے گا تو دوسرے اہل علم آئیں گے سامنے, اس کی تردید کریں گے, اس سے اچھی بحثیں پیدا ہوں گی, اس سے جملوں کے اندر اترنا سیکھا جائے گا, نئے نئے جہات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. علم کی دنیا میں آپ داخل ہوں, آپ سائنس میں جائیں, آپ فلسفے میں جائیں, آپ ادب میں جائیں, آپ تنقید میں جائیں, ہر جگہ یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں دین کے علوم میں بھی اس چیز کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے بعض الجھنیں سلجھ جاتی ہیں. آپ تحاوی کی مشکل الاثار دیکھیے, یعنی کتاب کا موضوع کیا ہے کہ آثار میں یعنی روایتوں میں جو مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ہم حل کرنے کی صحیح کریں. تو حل کرنے کی صحیح کرتے وقت ظاہر ہے کہ زبان کے پہلو بھی زیر بحث آ جاتے ہیں, جملوں کی ساخت بھی زیر بحث آ جاتی ہے. آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ قرآن مجید کو اگر آپ غنا کے ساتھ نہیں پڑھتے تو اس کے نتیجے میں آپ اس امتی میں نہیں رہیں گے. جی, من لم یتغنى بالقرآن لیس منا. لیس منا. تو اب دیکھیے کہ اس پر ہم نے کام کر کے یہ بتایا کہ اس میں یہ بات ہی نہیں کہی گئی. اس میں کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو معنی لوگوں نے بیان کیے تھے عربیت میں اس کی گنجائش نہیں ہے, نہیں, ایک دوسرے مفہوم اور مدعا کو سامنے رکھ کے بتایا گیا کہ آپ ایسے غور کیجئے اس کے اوپر. تو جب آپ اس طریقے سے غور کریں گے تو آپ مفہوم کیا بن گیا کہ یہ قرآن مجید ہے کہ جو خدا کی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے, جس کو اس قرآن نے غنی نہیں کیا ہر دوسری چیز سے, وہ پھر ایمان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یعنی قرآن مجید پر ایک مومن کا کیا اعتماد ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے جس معاملے میں اسے ہدایت بنایا ہے اس میں کیسے اسی پر انحصار کرنا چاہیے. روایت اتنی بڑی بات کو بیان کر رہی تھی لیکن توجہ نہیں ہوئی تو وہ محض غنا کا یا لحن کا یا گا کر پڑھنے کا مسئلہ بن گئی. تو یہ دیکھیے کتنی پستی میں آ گئے, لیکن جو اصل بات تھی وہ اس سے بہت بڑی اور بہت اونچی بات تھی. اسی طریقے سے دیکھیں کہ اسالیب کیا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کو عائل پایا, ووجدک عائلا فاغنا, ہم نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مالی یا معاشی حالت ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے امتنان کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ خود اس کے اندر رکھ کے دیکھیں جس طرح تقابل کیا ہے قرآن مجید میں, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو محتاجی ہے وہ در حقیقت ہدایت کی, اللہ کی وہ رحمت جو آپ پر نازل ہوئی, وہ نعمت جس سے اللہ نے آپ کو نوازا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کا, ہم نے رافت کا, ہم نے رحمت کا محتاج پایا اور آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہو گئی اور آپ کو غنی کر دیا. تو غنا بالکل ایک دوسرا غنا ہے جو مراد ہے. یہ جتنے پہلو ہوتے ہیں یہ کس وقت سامنے آتے ہیں؟ اس وقت سامنے آتے ہیں کہ جب ایسے لوگ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جن کی نگاہ زیادہ وسیع ہوتی ہے. ایک شخص نے 5-7 الفاظ ہی ابھی عربی زبان کے سیکھے ہیں یا اردو کے سیکھے ہیں تو وہ انہی کے اندر جملے کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر اس کا ذخیرہ وسیع ہے, اگر وہ اسالیب پر ایک وسیع نظر رکھتا ہے تو پھر اس کے پاس بہت زیادہ انتخاب کا موقع ہوتا ہے, تو وہ نئے نئے پہلوؤں کو متعین کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو موقع ملے کبھی تو آپ یہ دیکھیے کہ لفظ اعلیٰ پر قرآن مجید میں آتا ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں لفظ اعلیٰ پر امام فراہی نے بحث کی ہے مفردات القرآن میں, اور یہ بتایا ہے کہ عام طور پر لوگوں نے اس کا ترجمہ نعمت کر دیا. یہ لفظ نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن یہ 10 اور مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں. پھر اس کی مثالیں دی اور اس کو بتایا وہ کیا چیز ہے. اس میں در حقیقت ایک عالم کی وسعت نظر ہے جو آپ کو دوسرے جہاد کی طرف متوجہ کرتی ہے. تو اس بات میں کہ عربیت کا ذوق اچھا ہونا چاہیے, طالب علموں کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اگر حدیث پر غور کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ بس حدیث ہے, کیا ہے پڑھ لیں گے, ہم لغت سامنے رکھیں گے, لفظ کا مطلب دیکھ لیں گے, ہم نے صرف نحو کی 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو بس جملے کی تعریف سمجھ لیں گے. نہیں, یہ کلام افصح العرب والعجم کا کلام ہے. اس کے اندر بھی اسالیب کی وہی ندرتیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں. قرآن مجید تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لاہوتی زبان ہے, لیکن یہ بھی اس سے کمتر صحیح بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو اس وجہ سے اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو وہی محنت کرنی چاہیے اور ویسا ہی ذوق بہم پہنچانا چاہیے تاکہ آپ اس کی وسعتوں اور اس کی جہاد کا بھی احاطہ کر سکیں. ٹھیک ہے صاحب, بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے واضح کیا جو اصول آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. آپ کو موجودہ عہد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دین پر غور و فکر کے علماء, مدارس کے سلسلے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہر سال فضلاء پیدا ہوتے ہیں. یہ جو اصول آپ نے بیان کیا اس کی روشنی میں کیا میں اگر یہ کہوں تو یہ درست ہوگا کہ
دین کا اگر کوئی اچھا عالم بننا چاہتا ہے یا دین پر اپنی صلاحیتوں یا غور و فکر کو اپنے مرکز کا میدان بنانا چاہتا ہے تو اس کو پھر زبان آشنا اور جو ادب کی ایک صلاحیت، اور یہ فطری صلاحیت ہے، ظاہری بات ہے اس کو آدمی پروان چڑھاتا ہے، یہ ناگزیر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی فیلڈ میں کسی اور فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ تو دیکھیے دنیا کے ہر علم میں ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کا ذوق آپ کو نہیں دیا، آپ کے رجحان میں وہ چیز نہیں، جس کو آپ ایپٹیچیوڈ کہتے ہیں، تو پھر آدمی کو کچھ سفر طے کرنے کے بعد خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑی منفرد اور بڑی مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں کہ وہ ریاضی کے مسائل چٹکیوں میں حل کر لیتے ہیں، آپ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے ہاں انجینئرنگ کی ایک فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی بچوں تک کو آپ دیکھیں تو بعض بچوں کو کھلونے لا کے دیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ 4-5 سال کی عمر ہی میں انجینئر بن چکے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے بچوں کو اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہوتا۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے مصوری کی صلاحیت دی ہے، کسی کو ادب کی صلاحیت دی ہے، کسی کو زبان کا ذوق دیا ہے، کسی کو تنقید اور تنقیح کا مزاج دے کے بھیجا ہے، کسی کو اسی طریقے سے ہنرمند پیدا کیا ہے۔ اگر آپ سارے انسانوں پر نگاہ ڈالیں تو بہت بڑی تعداد انسانوں کی ہنرمند لوگوں کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تاجر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو خالص نظریاتی وجود رکھتے ہیں، جو چیزوں کی تنقیح کرتے ہیں، جن کا خاص ادبی ذوق ہوتا ہے۔ تو یہ تو توجہ ہر شخص کو دلانی چاہیے۔ ہمارے یہاں دینی مدارس میں بھی ایک بڑا مرحلہ یہ ہے، اور یہ دینی مدارس ہی کا معاملہ نہیں ہے، آپ اگر باقی تعلیم گاہوں کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ رویہ ہے کہ بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، رجحان طبیعت کیا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اس کا عام طور پر لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو ترخان بننے کے لیے، کسی کو لوہار بننے کے لیے پیدا کیا، لیکن آپ اسے زبردستی دین کا عالم بناتے ہیں، ادب شناس بناتے ہیں۔ یہ دنیا جو دین کے علم کی دنیا ہے، اس میں زبان اور ادب یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر زبان اور ادب کا اچھا ذوق نہیں ہے تو آدمی کو اس کو اپنے علمی میدان کے طور پر منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حقارت کی بات ہے، نہیں، اس کو خدا نے کسی اور میدان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اس میں جا سکتا ہے اور وہاں جا کر اپنی جولانی طبع سے معلوم نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں کو دکھا دے گا۔ آخر وہ لوگ جو آپ کو عظیم الشان عمارتیں بنا کے دکھاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ عمارت کھڑی کیسے ہو جاتی ہے، ان کو اللہ نے اسی کی صلاحیت دی ہے۔ تو صلاحیتوں کے اس تفاوت کو ماننا چاہیے۔ قرآن مجید نے سورہ زخرف میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر صلاحیتوں کا یہ تفاوت اس لیے رکھا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو اور اس طرح اس دنیا کی رنگا رنگی اور بو کلمونی یہ پیدا ہو سکے۔ ورنہ سوچئے سارے شاعر ہوتے، سارے ہی ادیب ہوتے، سارے ہی انجینئر ہوتے۔ تو یہ جو بو کلمونی اور گونا گونی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہے، جس میں رنگ رنگ کی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ اسی بنیاد پر ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، اگر ایک فن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذوق دیا ہے تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سے لوگ ہوں گے، ان کے درمیان تقابل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہر علم میں آپ مختلف درجات مقرر کر دیتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ہوں گے نئی دنیائیں وجود میں لے آئیں گے، بعض لوگ ہوں گے ان کو سامنے رکھ کر ان سے سیکھ کر بہت سی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے۔ میں نے بہت سے ایسے اساتذہ دیکھے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے جو سائنسدان یا سائنس کے علماء ہیں وہ اپنی بات اس طرح بیان نہیں کر سکتے جس طرح کہ وہ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھاتے ہوئے بیان کر دیتے ہیں، یعنی ان کو بیان کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بڑے اعلیٰ درجے کے معلم کے طریقے پر میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں کہ جو بہت محقق تھے، چیزوں کے اندر اتر جاتے تھے اور نئے نئے گوہر تلاش کرتے تھے، لیکن اپنی بات اس طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جو لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں بہت تفاوت رکھا ہے، اس کا لحاظ کر کے آدمی کو اپنے لیے میدان کا انتخاب کرنا چاہیے اور اسی کا لحاظ کر کے مزید آگے بڑھنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ یہ ہماری جدید تعلیم میں بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارے مدارس میں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہمارے پاس وقت یہاں کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت اصول پیش نظر ہے فہم حدیث پر آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ذوق کا، زبان کا، اس پر کچھ مختصر تھوڑی سی اور میں بات کروں۔ آپ کا جو اپنا علمی فکری سفر ہے، جس دبستان یا جس نقطہ نظر سے آپ بہت انسپائر ہوئے اور آپ بہت اپنی گفتگو میں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی اور پھر ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی، تو مجھے ذرا مختصراً یہ بتائیے گا اور سننے والوں کو بھی کہ دین پر غور و فکر کی تو ایک روایت جاری تھی، وہ کیا منفرد کام ہے زبان و بیان کے لحاظ سے جو آپ نے یہاں اصول بیان بھی کیا، جو یہ مکتب فکر اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ان لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن کی جو
جو نتیجے میں مذہب کی جو روایت ہے، علم کی روایت، اس میں کیسے جو ہے ایک افزونی ہوئی ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات جو میں نے ابھی آپ کو واضح کر کے بتانے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ یہ سارا ذخیرہ ادب کی زبان میں ہے۔ قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہیں، اس میں زبان، ادب، ابلاغ کے طریقے یہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی بھی ادھر آئے گا، مثال کے طور پر وہ قانون کا بہت اچھا ذوق رکھتا ہے، ٹھیک، لیکن زبان اور اس کے اسالیب کی اپریسیشن نہیں ہے، تو وہ اس میدان کا آدمی نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کسی جگہ جا کے وکالت کرے یا جو بنا ہوا قانون ہے اس کی تنقیحات کرے، اس کے منطقی پہلوؤں کو واضح کرے، تو وہ بڑی خدمت کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس سے آگے اٹھ کر زبان اور ادب کی اس طرح کی چیزوں میں داخل ہوگا تو وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکے گا۔ اس مدرسہ فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، شبلی ہے مثال کے طور پر، یعنی وہ خود ایک ادیب ہیں، خود ایک شاعر ہیں، بہت اعلیٰ لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، خود اردو زبان میں ایک پورے دبستان کے بانی ہیں۔ یہی صورتحال ان کے اساتذہ میں مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی ہے۔ یعنی اگر آپ حماسہ کی سبع معلقات کی شروع دیکھیں، مرزوقی کی دیکھیں، پرانے لوگوں کی دیکھیں، اور اس کے بعد مولانا فیض الحسن کی شروع دیکھیں، ادیب الہند کہا جاتا تھا ان کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک نئی دنیا ہے جو انہوں نے پیدا کر دی ہے۔ یعنی عربی زبان اور کلام عرب کو سمجھنے کا ایک نیا ذوق ہے جو اس سے سامنے آتا ہے۔ وہ شبلی کے بھی استاد ہیں، وہ امام فرائی کے بھی استاد ہیں، پھر امام فرائی کا اپنا ذوق، وہ خود بھی شاعر ہیں، خود بھی ادیب ہیں، اور عربی زبان اس کے اسالیب کے ساتھ ایک ادبی تعلق رکھتے ہیں، خود وہ زبان لکھتے بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ہاں بھی اس چیز کا بہت رہا۔ اسی طرح کا معاملہ استاذ امام کا ہے جن سے ہم نے اس سارے مدرسہ فکر کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا طائفہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زبان اور ادب کا ذوق رکھنے والوں کا طائفہ ہے۔ میرے نزدیک اس چیز نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے ان بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں جو اس وقت مدرسہ فرائی کے امتیازات کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں۔ اس کے لیے میں طالب علموں کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ وہ امام فرائی کی مفردات، اسالیب القرآن، ان چیزوں کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ فلسفیانہ مباحث کے لیے ان کی کتاب حجج القرآن کو بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان کے ذریعے سے یا ادبی ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب انہوں نے اپروچ کیا ہے تو قرآن مجید کے کن پہلوؤں کو نمایاں کر دیا۔ تو یہ اس وقت آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فن یا کسی علم سے اشتغال پیدا کرتے ہیں تو قرآن مجید کوئی افلاطون ارسطو کے انداز کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ فلسفیانہ مباحث کی تنقیح کا اسلوب اختیار نہیں کرتی جیسے کانٹ اختیار کرتے ہیں یا ہیگل اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ صوفیانہ اسٹرکچر نہیں بناتی جیسے کہ ہمارے ہاں ابن عربی نے بنایا یا غزالی نے بنایا۔ یہ بالکل ایک منفرد انداز ہے جس میں فطرت کا استدلال ہے، انسان بحیثیت انسان سامنے ہے، اس پر پورے دین کو منطبق کر کے دکھایا گیا ہے۔ استدلال کے وہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں، مصنوعی نہیں ہیں، وہ فنی نہیں ہیں، وہ فطری طریقے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سانچہ یا پیرہن یا لباس ہے جو پہنایا گیا ہے بات کو، وہ ادب کا اسلوب ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کے اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے بعض نئے پہلو خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، ہم جب آخری سوال آج کی نشست کا، آپ نے اپنی کتاب پڑھاتے ہوئے بھی متعدد دفعہ یہ بات کہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو طلبہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جو لوگ دینی علوم میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص زبان اور بیان کے اسالیب کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک سخن گسترانہ بات کے طور پہ کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ بڑے پتے پانی کا کام ہے، یعنی اس میں 30-40 سال بڑی چٹائی توڑ محنت اور چربی گھلانے والی صحیح کرنی پڑتی ہے۔ تو میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر یہ دسترس ملکہ اور قدرت پیدا کرنا چاہتا ہے عربی زبان کے اوپر تاکہ وہ براہ راست قرآن و حدیث پہ غور کر سکے، تو وہ کیا ڈیوریشن ہے آپ کی نظر میں جو کم سے کم اس کو اسپیئر کر کے چاہیے ہوگا کہ وہ زبان سیکھے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں پھر اس بنیادی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جیسے ہی وہ علم کی دنیا میں داخل ہوا تو اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے اسے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہر شخص جو اس میدان میں آئے گا منصور بن جائے گا، یعنی اس کو بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ اندازہ کر لے کہ میرے اندر اس کی ہمت ہے، اس کا حوصلہ ہے، میرے اندر اس کا ذوق ہے، میں فطری طور پر یہ رجحان لے کر آیا ہوں۔ اگر اس معاملے میں اطمینان ہوگا تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کہ اس نے اپنے اندر کمپریہنشن کی صلاحیت پیدا کر دی یا عربی بولنے کی صلاحیت پیدا کر دی یا لکھنے کی صلاحیت پیدا کر دی، یہ 8-10 سال کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی زبان کے اندر اتر کر اس کے اسالیب کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر 30-40 سال۔
اچھا. اور یہ عرصہ جو ہے اسی میں پختگی آتی ہے. صحیح معنی میں آپ پھر سمجھنے کے اس پورے اصول سے گزرتے ہیں. یہ تو اس وقت ظاہر ہے ایک عام نشست ہے، اس میں ہم عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ میراث کی جو آیات ہیں ان میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہی قرآن مجید کی اسالیب ہے. ان اسالیب کو سامنے رکھ دیجئے تو وہ کتنی سادہ بات ہے. یعنی مجھ سے اگر آپ کہیں تو جس وقت آپ نے ان اسالیب کا لحاظ نہیں رکھا تو آپ کو سراجی جیسی کتابیں لکھنی پڑ گئیں. آپ نے فرائض کے فن کو سب سے مشکل فن قرار دے دیا. اب لوگ بیٹھ گئے اور اس میں حساب کتاب کے آپ نے دفینے کھول لیے. لیکن اگر آپ سادگی سے کریں تو ہے کیا کہ بھائی احد الزوجین کو اور والدین کو حصہ دینے کے بعد سب اولاد کا ہے. اولاد نہ ہو تو سب بہن بھائیوں کا ہے. وہ نہ ہو تو سارا کا سارا ماں باپ کا ہے. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کسی کو وارث بنا دیجئے. اس کے لیے یہ قاعدہ ہے. اب دیکھیے میراث ختم ہو گئی. اچھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ آپ نے قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیان کیا، جب اس کو سمجھ لیا، جب اس کی حقیقت واضح ہو گئی تو حقیقت اتنی سادہ ہوتی ہے، وہ ایسی ہی صاف ہوتی ہے، اس میں کبھی پیچیدگی نہیں ہوتی. قرآن مجید اسی لیے آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیے، چند جملے ہیں لیکن کتنے بڑے حقائق ہیں جن کو بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیچیدگیوں میں لوگوں کو ڈال دیں تو اس سے کوئی علم وجود میں آتا ہے، بلکہ جہاں پیچیدگی کا احساس ہو، بڑے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ آپ راستہ بھٹک گئے. ٹھیک. ہم سب بہت شکریہ. یہاں پر ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج کی نشست کا خاتمہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی دل نواز موڑ پر ہو رہا ہے. ہم سب نے بڑی ہی تفصیل سے آج یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس وقت آپ دینی علوم کے اندر مہارت پیدا کرنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں اور پھر حدیث پر غور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زبان کا، ادب کا، بلاغت کا، اس قدیم جو محاورہ ہے اس کا ذوق آشنا ہونا چاہیے ہے. فہم حدیث کے اصولوں کی یہ بحث جاری ہے جس میں بھی پہلا نقطہ کہ زبان کا ایک ذوق آدمی رکھے اور پھر حدیث پر غور کرے اور اس سے حدیث کے فہم پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ زیر بحث تھا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مزید جو اصول غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں حدیث پر غور و فکر کے بیان کیے ان کو زیر بحث لائیں گے. اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجیے. محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.